السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین کے قواعد اظہار اور اخفاء کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے چند ایک ہدایات ہیں، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ہدایت نمبر 1 ہے، تجوید سیکھنے اور سکھانے والے کا اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ اور دھیما پن رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ بات درست طریقے سے سنی اور سمجھی جا سکے۔ نمبر 2، اظہار کا قاعدہ۔ نون ساکن یا، یہ جو آپ کو لکیر دکھ رہی ہوگی یہ ویسے میتھ میں استعمال ہوتی ہے لیکن اس کو یا کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی، اب حروف ہلکی کون سے ہیں وہ میں نے بریکٹ کے اندر لکھ دیے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ اخفاء، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء۔ اب حروف اخفاء کون سے ہیں وہ یہاں بریکٹ میں ہم نے لکھ دیے ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تو یہ حروف اخفاء ہیں۔ حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کریں گے۔ اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں سبق کو رواں پڑھوں گا اور اس کے بعد سبق کے ہجے کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع علیم، سمیع علیم، سراعا ذالک، اسے توجہ سے سنیے گا، سراعا ذالک، یہ غنہ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا تھا۔ یتیما ذا مقربۃ، یتیما ذا مقربۃ، خلق عظیم، خلق عظیم، صعیدا زلقا، صعیدا زلقا، یومئذ زرقا، یومئذ زرقا۔ اب ہم سبق کے ہجے کرتے ہیں۔ ہجے کرتے ہوئے بالکل طبیعت میں ٹھہراؤ رکھنا ہے تاکہ ہمیں صحیح معنی میں اس کے ہجے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ آ سکے۔ تو میں ہجے کرتا ہوں، سین زبر سا، میم یا زیر می، سمی، عین دو پیش عن، سمیع، سین پر حرکات ہو رہی تھی اس لیے نہیں کھینچا، میم کے ساتھ یا مدہ ہو رہا تھا اس لیے اس کو کھینچا ہے۔ عین زبر ع، لام یا زیر لی، علی، میم دو پیش من، علیم، سمیع علیم۔ اب یہاں دیکھیے کہ عین کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور اس تنوین کے بعد عین آ رہا ہے۔ اب یہ تنوین کے بعد عین ہے، یہ کون سے حروف میں سے ہم اس کو اوپر دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ آئیے دیکھیے سب سے پہلے اظہار کا قاعدہ کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی۔ تو یہاں تنوین ہے، تنوین کے بعد دیکھتے ہیں حروف ہلکی میں سے کون سا حرف ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، ہا، غین، خا۔ تو اس میں یہ جو عین ہے یہ حروف ہلکی میں سے ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم غنہ نہیں کریں گے، جیسا کہ یہ قاعدہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کرتے۔ اب اگلے حرف کے ہجے کرتے ہیں لفظ کے، سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، سین کے نیچے حرکات تھی اس لیے نہیں کھینچا، یعنی خالی زیر تھا، را کے ساتھ الف مدہ ہو رہا ہے اس لیے اس کو کھینچا ہے۔ عین دو زبر عن، سراعا،
عین کے ساتھ یہ جو الف لکھا ہوا ہے اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہ الف اس لیے لکھا جاتا ہے کہ جب دو زبر پر وقف کرنا ہو تو پھر اسے الف مدہ سے بدل دیا جائے۔ ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا۔ اب ذال پر چونکہ کھڑی حرکت تھی، زبر تھا اس لیے اس کو کھینچا، لام کے نیچے اور کاف کے اوپر حرکات تھی اس لیے اس کو نہیں کھینچا۔ اب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے، سراعا ذالک۔ عین پر دو زبر کی تنوین ہے، عین کے بعد جو الف ہے اس کو ہم نہیں دیکھیں گے، ہم تنوین کو دیکھیں گے۔ اس تنوین کے بعد جو ذال ہے یہ دیکھیے یہ کون سے حروف میں سے ہے۔ سب سے پہلے آپ حروف حلقی میں دیکھیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ حروف حلقی میں سے ذال نہیں آ رہا۔ تو آپ حروف اخفا میں دیکھ لیتے ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال۔ تو یہ ذال حروف اخفا میں سے ہے۔ تو قاعدے پر آپ ایک دفعہ نظر گھما لیجئے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس تنوین کے اندر غنہ ہوگا۔ اب ہم تنوین کا جو نون ساکن ہوتا ہے، جب ہم نے اس کے ہجے کیے تھے تو ہم نے پڑھا تھا عن، یعنی نون پڑھا تھا۔ اب وہ نون ہم یہاں نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو چھپا دیں گے، اخفا کر دیں گے۔ اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ ہم اس کو چھپا کر آواز کو ناک میں لے جائیں گے اور غنہ کریں گے۔ کس طرح؟ سراعا، اب میں یہاں نون نہیں پڑھ رہا، صرف ناک میں آواز کو لے جا رہا ہوں۔ سراعا ذالک۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں، یا زبر یا، تا، یا زیر تی، یتی، میم دو زبر من، یتیمن۔ یا پر حرکت تھی اس لیے نہیں کھینچا، تا کے ساتھ یا مدہ ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے، تو چونکہ یہ یا مدہ ہو رہا ہے اس لیے تا کو کھینچا۔ میم پر دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد جو الف ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، تو بنا یہ یتیمن۔ ذال الف زبر ذا، میم قاف زبر مق، ذا مق، را زبر را، ذا مقرا، با زبر با، ذا مقرب، تا دو زیر تن، ذا مقربتن۔ اب ہم اس کو ملائیں گے۔ یہ اچھا، ملانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دو زبر کی جو تنوین ہے، اس تنوین کے بعد آگے جو حرف آ رہا ہے وہ کون سا ہے، حروف اخفا میں سے ہے یا حروف حلقی میں سے ہے؟ تو چونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ذال حروف اخفا میں سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اخفا ہوگا، یعنی ہم غنہ کریں گے۔ تو ہم اس کو یوں پڑھیں گے، یتیما ذا مقربۃ۔ تنوین کا جو نون ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ اخفا کریں گے، ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے، یتیما ذا مقربۃ۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، خا پیش خو، لام پیش لو، خلو، قاف دو زیر قن، خلقن۔ خا اور لام پر چونکہ حرکت تھی تو اس لیے ان دونوں کو نہیں کھینچا۔ عین زبر ع، وا، یا زیر غی، عظی، میم دو زیر من، عظیم۔ عین پر حرکت تھی اس لیے نہیں کھینچا۔ وا کے ساتھ یا مدہ ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے وا کو ہم نے کھینچا ہے، اور میم کے نیچے پھر وہی تنوین کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اب ہم نے دونوں کے ہجے کر لیے تو ہم دیکھیں گے کہ قاف کے نیچے جو دو زیر ہے یعنی تنوین، اس تنوین کے بعد آگے کون سا حرف آ رہا ہے؟ تو آگے عین آ رہا ہے۔ یہ عین ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ یہ حروف حلقی میں سے ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی تنوین میں غنہ نہیں کریں گے بلکہ تنوین کا جو نون ہے اس کو پڑھیں گے۔ تو ہم یوں پڑھیں گے، خلق عظیم، خلق عظیم۔ آگے دیکھتے ہیں، صاد زبر صا، عین یا زیر عی،
صعی، دال دو زبر دن، صعیدن۔ دیکھیے دو زبر کے ساتھ پھر الف آ رہا ہے، جس کا ہم نے آپ کو مقصد بتایا ہے کہ یہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ جب دو زبر پر وقف کرنا ہو تو الف مدہ سے بدلا جا سکے، اس کو ویسے نہیں پڑھا جاتا۔ تو ہم نے اس کے ہجے کیے صعیدن، صاد کو حرکت کی وجہ سے نہیں کھینچا، عین کو یا مدہ کی وجہ سے ہم نے کھینچا ہے، دال پر تنوین کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ زا زبر زا، لام زبر لا، زلا، قاف دو زبر قن، زلقن، دونوں کے ہجے ہو گئے۔ زا اور لام کو اس لیے نہیں کھینچا کہ دونوں پر حرکت ہو رہی ہے، اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دال کے اوپر جو دو زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد الف کو چھوڑ کر آگے دیکھیں کون سا حرف ہے، آگے ہے زا۔ اب اس زا کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ حروف حلقی میں سے ہے یا حروف اقفا میں سے ہے۔ تو حروف حلقی تو 6 ہیں، دیکھ لیتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، قا، ان میں سے تو یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حروف اقفا میں دیکھتے ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، یہ رہا حروف اقفا میں سے۔ تو یعنی یہاں پر اقفا کا قاعدہ ہوگا، اقفا کا قاعدہ ہوگا تو تنوین میں ہم غنہ کریں گے، تنوین کا نون نہیں پڑھیں گے۔ کس طرح اس کو پڑھیں گے؟ صعیدا زلقا، صعیدا زلقا۔ آخری لفظ کو دیکھ لیتے ہیں، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، یومائی، ذال دو زیر ذن، یومئذن۔ یہاں واو ساکن سے پہلے یا پر زبر ہے، اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین کا قاعدہ ہوتا ہے، اور حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے اس وجہ سے یا کو نہیں کھینچا کہ واو لین ہو رہا ہے۔ میم پر اور حمزہ کے نیچے ان دونوں جگہ پر حرکات ہو رہی ہیں، لہٰذا ان دونوں کو بھی ہم نے نہیں کھینچا۔ ذال کے نیچے تنوین ہے، یومئذن۔ آگے زا، را پیش، زر، قاف دو زبر قن، زرقن۔ اچھا، اس کے ہم نے ہجے کر لیے۔ اب ہم دونوں کو ملانے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد آگے کون سا حرف آ رہا ہے۔ تو یہی چیز ہم نے پیچھے ہی پڑھی ہے کہ دیکھیے زا حروف اقفا میں سے ہے، وہی زا آگے بھی آ رہا ہے، تو یعنی یہاں پر بھی اقفا کا قاعدہ ہوگا۔ تو ہم دونوں کو ملا کر اقفا کرتے ہیں، غنہ کر کے پڑھتے ہیں، یومئذ زرقن۔ یہاں تھوڑا آپ کو مشکل محسوس ہوگا کہ ایک طرف ذال ہے اور دوسری طرف زا ہے۔ یہاں جو ہے زبان، یہ جو زبان کا سرا ہے، اگر میں آپ کو دکھا سکوں، یہ والا، یہ جو سرا ہے، یہ اوپر کے جو دانت ہیں سامنے کے، ان کا جو اندرونی کنارہ ہے وہاں لگ کر پڑے جاتے ہیں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ذال، ذال، یہ یہاں لگتا ہے، جبکہ یہ جو زا ہے یہ یہاں پر زبان نہیں لگتی۔ تو یہ دونوں دکھنے میں تو ایک جیسے ہیں، آواز بھی تھوڑی سیم ہے، مگر مخرج الگ ہے۔ تو یہاں تھوڑی ہو سکتا ہے مشکل ہو، لیکن پریکٹس سے یہ حل ہو جائے گی۔ یومئذ زرقن، یومئذ زرقن۔ آج کا ہمارا سبق اختتام پذیر ہوا۔ آخر میں تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ کو سبق سمجھنے میں اگر کسی قسم کی کوئی دشواری ہوئی ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مزید کچھ پوچھنا ہو تو ویڈیو میں جو نمبر دیا جا رہا ہے اس پر رابطہ کر کے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔